صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ہے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو، ہے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو، اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو۔ والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی غمخواری کے جذبے کے تحت مدنی چینل کے سلسلے روحانی علاج اور استخارہ میں ایک بار پھر حاضر ہیں، اور آپ کو بھی اس سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل شوال المکرم کا مہینہ ہے، رات کا آخری پہر ہے، اور اس وقت الحمدللہ عز و جل عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں عام ملاقات کا سلسلہ جاری ہے۔ کثیر عاشقان رسول اس وقت الحمدللہ عز و جل عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں موجود ہیں، اور اس وقت کثیر عاشقان رسول شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ سے ملاقات کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ عاشقان رسول پر بڑی شفقت فرما رہے ہیں، اور ماشاءاللہ عز و جل دم بھی فرما رہے ہیں، اور نواز بھی رہے ہیں، تحائف بھی عطا فرما رہے ہیں۔ یہ مناظر آپ کے سامنے ہیں، مدنی چینل کے اسکرین پر آپ ملاحظہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میرے پیر و مرشد سیدی شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ پر اپنی کروڑ ہا کروڑ رحمتوں و برکتوں کا نزول فرمائیں۔ اللہ پاک آپ کے درجات بلند فرمائیں، اور آپ کے دامن سے ہمیں ہمیشہ ہمیشہ وابستہ رکھیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ روح پرور مناظر پرکیف مناظر آپ دیکھ رہے ہیں مدنی چینل کی اسکرین پر، یہ مناظر بھی انشاءاللہ عز و جل ہم دیکھتے رہیں گے۔ سیدی شیخ طریقت کار ہیں، تو اپنے مسائل کے حل کے لیے روحانی علاج آپ معلوم کر سکتے ہیں، یا اللہ نہ کرے اس کے علاوہ جادو، جنات، عملیات، اثرات آسیب وغیرہ کے معاملات میں بالفرض اگر گرفتار ہیں تو بالکل آپ روحانی علاج معلوم کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل ہاتھوں ہاتھ آپ کے روحانی علاج بیان کر دیے جائیں گے، اور ساتھ ساتھ انشاءاللہ عز و جل عاشقان رسول کی امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ سے ملاقات کے مناظر بھی ہم دیکھتے رہیں گے، اور زیارت سے انشاءاللہ عز و جل مستفیض ہوتے رہیں گے۔ ماشاءاللہ عز و جل کثیر عاشقان رسول اس وقت عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں موجود ہیں، اور ماشاءاللہ دیکھیں آپ زیارت بھی کر رہے ہیں، اور کل انشاءاللہ عز و جل ان عاشقان رسول کی الحمدللہ عز و جل مدنی قافلے میں روانگی کا بھی سلسلہ ہوگا۔ ماشاءاللہ لوگ دور دراز سے آتے ہیں، اور بڑی امیدوں کے ساتھ آتے ہیں، اور ماشاءاللہ عز و جل اس امید پر آتے ہیں کہ ہم ملاقات کی سعادت حاصل کریں گے، امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ سے دعائیں کروائیں گے، اور اللہ پاک کی رحمت سے مسائل حل ہوتے بھی ہیں، اور بزرگوں کی دامن سے ہمیں وابستہ بھی رہنا چاہیے، ان کے دامن سے مربوط بھی رہنا چاہیے الحمدللہ عز و جل۔ اور کتابوں میں لکھے اس طرح کے واقعات، جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، اگر ہم بزرگوں کی بارگاہ میں حاضری دیں، ان سے دعائیں کروائیں، ان سے دم کروائیں، ان کے قرب کی برکتیں حاصل کریں، ان کی صحبت ہم اختیار کریں، تو اللہ پاک ان نیک لوگوں کی برکت سے دنیا میں بھی برکتیں عطا فرماتا ہے، اور آخرت میں بھی برکتیں نصیب ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین و دنیا کی بھلائیاں نصیب فرمائیں۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، کچھ کالز آپ کے ہم سلسلے میں شامل کرتے ہیں، لیکن آئیے درود پاک کی فضیلت بھی ہم سنتے ہیں۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم کوئی چیز بھول جاؤ
تو مجھ پر درود پاک پڑھ لیا کرو، یاد آ جائے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں آپ کی قولز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ قولز چلا دیجیے گا۔ میرے ساتھ یہی ہوتا ہے، کوئی بھی بڑی رات ہو، جیسے عید رات ہو، معراج کی رات ہو، کوئی بھی ایسی خوشی ہو تو میرے ساتھ ایسا ہو جاتا ہے، اس ٹائم پہ کوئی روزی رزق کا ذکر نہیں ہوتا میرے میں، پتہ نہیں کیا چکر ہے، اس کا روزی میں بہت تنگی آ جاتی۔ رزق میں برکت کے حوالے سے ہم معلوم کرنا چاہ رہے ہیں، اللہ پاک رزق حلال میں خوب برکت عطا فرمائے۔ روزی کے حوالے سے دیکھیں آپ کو چاہیے، اور ہمارے دیگر جو مدنی چینل کے ناظرین ہمارے ساتھ اس سلسلے میں شامل ہیں، اس سلسلہ دیکھ رہے ہیں، اگر آپ کے ساتھ یا آپ کے جاننے والوں میں سے کسی کے ساتھ، اور بالخصوص جیسے ہمارے مدنی چینل کے ناظرین میں سے ایک نے کال کی اور اپنا مسئلہ بیان کیا روزی میں برکت کے حوالے سے کہ برکت نہیں ہے، آزمائش ہوتی ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ عشاء کی نماز کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد کھلے آسمان کے نیچے ننگے سر کھڑے ہو کر، یعنی سر پہ کوئی ٹوپی، کوئی امامہ، اور سر اور آسمان کے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہو، تو عشاء کی نماز کے بعد کھلے آسمان کے نیچے ننگے سر کھڑے ہو کر 500 مرتبہ یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب، یہ 500 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، اور پڑھ کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرنا ہے۔ اس وظیفے کی برکت سے انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے ایسے اسباب بن جائیں گے، ایسی راہیں کھل جائیں گی کہ روزی میں برکت رہے گی، روزی کے اسباب بنتے چلے جائیں گے۔ تو یہ وظیفہ آپ اپنے معمولات میں شامل کیجئے، عشاء کی نماز کے بعد یہ آپ نے پڑھنا ہے 500 مرتبہ اول و آخر درود شریف کے ساتھ۔ اور یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ دیکھیں سب سے بڑا جو وظیفہ ہے رزق میں برکت کا، وہ ہے فرائض کی پابندی، نمازوں کی پابندی، ساتھ ساتھ اس روحانی علاج پر بھی عمل ہو، اور دیکھیں انشاءاللہ عز و جل کیسی برکتیں حاصل ہوں گی۔ اور دوسرا میرا آپ کو مدنی مشورہ یہ بھی ہے کہ آپ تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ کر کے تعویذات عطاریہ بھی حاصل کریں، مختلف مقامات پر مختلف شہروں میں الحمدللہ عز و جل تعویذات عطاریہ کے بستے لگتے ہیں، تو آپ تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ کر کے فی سبیل اللہ تعویذات بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں انشاءاللہ عز و جل آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ دیگر ہمارے مدنی چینل کے ناظرین بھی اس روحانی علاج پر عمل کریں، اللہ پاک کی رحمت سے جو روزی کے مسائل ہیں، جو رکاوٹیں آ رہی ہیں، یا اللہ نہ کرے بندش کا معاملہ ہے، سب انشاءاللہ عز و جل بہتر ہوتا چلا جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ آئیے بڑھتے ہیں مزید آپ کی قولز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں۔ قولز چلا دیجیے گا۔ میرا مسئلہ یہ ہے، مجھے گیس کی تکلیف رہتی ہے، تو برائے مہربانی روحانی علاج بتا دیں۔ گیس کا مسئلہ رہتا ہے، اللہ پاک آسانی فرمائے، اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ جب بھی پانی پیئے نا، تو پانی پینا ہے جیسے ہم نے، تو 7 مرتبہ یا عظیم، اللہ پاک کا یہ صفاتی نام ہے، یا عظیم یا عظیم، 7 مرتبہ آپ یہ پڑھیں، پڑھ کر پانی پہ دم کریں، اور یہ دم کیا ہوا پانی آپ پئیں۔ جب بھی آپ نے پانی پینا ہے اول و آخر درود شریف کے ساتھ 7 مرتبہ یا عظیم پڑھ کر پانی پہ دم کریں، اور یہ دم کیا ہوا پانی پی لیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو فائدہ حاصل ہوگا، اور آپ کا یہ جو گیس کا مسئلہ ہے، پیٹ خراب رہتا ہے، یہ سب انشاءاللہ عز و جل بہتر ہوتا چلا جائے گا۔ اور دوسرا ایک بات یہ بھی ذہن نشین فرما لیجئے کہ جب بھی کھانا کھائیں تو سنت کے مطابق کھانا کھانے کی عادت بنائیں، اور ہر لقمے پر یا واجدو، اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا واجدو آپ یہ پڑھیں، وہ کھانا آپ کے پیٹ میں نور اور بیماری دور ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ اور گیس کا جو مسئلہ ہے، پیٹ خراب رہتا ہو، یا اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ قبض وغیرہ کی شکایت ہو، تو وہ بھی اس روحانی علاج پر عمل کر سکتے ہیں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ تو سنت کے مطابق بیٹھ کر کھانا کھانے کی عادت بنائیں، اور بھوک سے کم کھانے کی عادت بنائیں، انشاءاللہ عز و جل دیکھیں آپ کا پیٹ کا مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ مزید کال چلا دیجیے گا۔ میرا چھاتی دے اتنے نا درد نہیں جاندی ہے، کدی دل والے پاسے ہون لگ پیندی ہے، کدی آ پسلیاں چ ہون لگ پیندی ہے، درد نہیں جاندی، دوائی بھی لینا وا پر آرام نہیں ہوندا پیا۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ آپ نے کہا کہ کبھی سینے میں تکلیف ہے، کبھی دل کے پاس درد رہتا ہے، تو اس حوالے سے ایک وظیفہ سماعت فرما لیجیے، ہر نماز کے بعد اپنا سیدھا ہاتھ دل پر رکھ کر
اپنا سیدھا ہاتھ دل پہ رکھا اور 7 مرتبہ یہ وظیفہ، یا اللہ قوینی وقلبی، یا اللہ قوینی وقلبی، یا اللہ قوینی وقلبی، یا اللہ قوینی وقلبی، یہ وظیفہ آپ 7 مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کا درد جاتا رہے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اور اول و آخر درود شریف بھی پڑھنا ہے، اور یہ وظیفہ ہر نماز کے بعد آپ پڑھیں اپنا سیدھا ہاتھ دل پر رکھ کر، انشاءاللہ عز و جل آپ کے تمام درد وغیرہ یہ دور ہو جائیں گے، اللہ پاک کی رحمت سے آپ کو بہت فرق محسوس ہوگا اور انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی۔ مگر یہ بات یاد رہے کہ اللہ چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی۔ یہاں یہ بھی عرض کرتا چلوں مدنی چینل کے ناظرین، جب بھی کوئی وظیفہ پڑھیں، کسی بھی روحانی علاج پر عمل کریں تو قواعد و مخارج کے ساتھ اور تلفظ کی درستی کے ساتھ اس وظیفے کو پڑھا جائے۔ بعض اوقات شیطان وسوسے ڈالتا ہے کہ میں تو اتنے عرصے سے یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں، اتنے عرصے سے اس روحانی علاج پر عمل کر رہا ہوں، مجھے تو فائدہ حاصل نہیں ہوا۔ تو یہ شیطان اس طرح کے وسوسے ڈالتا ہے۔ تو اب ہمارے غور کرنے کا مقام ہے کہ آیا میں یہ جو وظیفہ پڑھ رہا ہوں صحیح بھی پڑھ رہا ہوں یا غلط پڑھ رہا ہوں؟ ہم تو اپنے گمان میں اسے صحیح پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو میرا آپ کو مدنی مشورہ ہے کہ کوئی بھی وظیفہ شروع کرنے سے پہلے کسی صحیح العقیدہ سنی عالم دین کو سنا دینا چاہیے۔ آپ سنا دیں کسی بھی عاشقان رسول کو، کسی بھی اسلامی بھائی کو آپ سنا دیں کہ بھائی میں یہ وظیفہ پڑھنا چاہ رہا ہوں، ایک مرتبہ آپ سن لیجئے، اگر کوئی غلطی ہوگی تو درست ہو جائے گی، پھر آپ وہ وظیفہ پڑھیں۔ آپ دیکھیں انشاءاللہ عز و جل جب صحیح مخارج کے ساتھ کوئی وظیفہ پڑھیں گے تو اللہ پاک کی رحمت سے بڑے فوائد و ثمرات اس کے سامنے آئیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ تو بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق عمل کرنا، اور جتنی تعداد بیان کی جاتی ہے، جتنی تعداد بتائی جاتی ہے، اتنی تعداد کے مطابق ہی یہ وظیفہ پڑھا جائے انشاءاللہ عز و جل، فائدہ حاصل ہوگا۔ مزید انشاءاللہ عز و جل کالز آپ کے ہم سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ یہ عرض کرتا چلوں مدنی چینل کے ناظرین کہ اس وقت الحمدللہ عز و جل مدنی چینل کی اسکرین پر آپ شیخ طریقہ امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کی زیارت کر رہے ہیں، اور کثیر عاشقان رسول اس وقت ماشاءاللہ عز و جل عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں موجود ہیں۔ لوگ دور دراز سے سفر کر کے آتے ہیں اور بیرون ممالک سے بھی آتے ہیں، ایک تعداد ماشاءاللہ عز و جل اسلامی بھائیوں کی حاضر ہوتی ہے، اس امید پر حاضر ہوتے ہیں کہ ملاقات کریں گے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے، دعائیں کروائیں گے، آپ کی صحبت حاصل کریں گے، مدنی مذاکروں میں شرکت کریں گے، اور ماشاءاللہ ایک تعداد عاشقان رسول کی جو اس وقت مدنی مذاکرے میں شرکت کرتی ہے اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے ملاقات کی سعادت حاصل کر رہی ہے، مناظر آپ کے سامنے ہیں اسکرین پر اور آپ دیکھ بھی رہے ہیں۔ اللہ پاک امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کو خوب برکتیں نصیب فرمائے، آپ کے فیض سے ہم سب کو مستفیض فرمائے۔ اللہ پاک ان کے صدقے ہماری جملہ بیماریاں، پریشانیاں، قرضداریاں، گھریلو ناچاکیاں اللہ پاک دور فرمائے۔ اس وقت کثیر عاشقان رسول عالمی مدنی مرکز میں موجود ہیں، اور کل ماشاءاللہ عز و جل ان عاشقان رسول کے مدنی قافلوں میں بھی ماشاءاللہ عز و جل روانگی کا سلسلہ ہے۔ تمام عاشقان رسول مدنی قافلوں میں بھی سفر کریں گے۔ میں آپ کو بھی دعوت پیش کرتا ہوں، ہمارے جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں، کسی بھی ملک میں آپ موجود ہیں، آپ مدنی قافلوں میں سفر کریں، علم دین سیکھنے کا موقع ملے گا، اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ مسافر کی دعا رد نہیں کی جاتی، قبول ہی قبول ہوتی ہے، اور راہ خدا عز و جل کا مسافر ہو تو بدرجہ اولا الحمدللہ عز و جل اسے برکتیں نصیب ہوتی ہیں۔ تو آپ بھی مدنی قافلے میں سفر کرنے کی نیت کیجئے، اللہ پاک ہم سب کو دین و دنیا کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین مزید آپ کے کچھ کالز ہم سلسلے میں شامل کرتے ہیں، ملاقات کے مناظر بھی انشاءاللہ عز و جل ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے، ہم زیارت کرتے رہیں گے، مزید کالز چلا دیجیے گا۔ میں کام کرنے بھی جاتا ہوں لیکن ادھر میرا دل نہیں لگتا، تو اس وجہ سے کافی پریشانی اور ڈر خوف سے مبتلا رہتا ہوں۔ کرنے کا دل نہیں کرتا نا، کوشش کرتے ہیں، آپ جاتے بھی ہیں، تو وظیفہ انشاءاللہ عز و جل میں آپ کو عرض کرتا ہوں، وظیفہ آپ سماعت فرما لیجیے، آپ بھی اور ہمارے دیگر مدنی چینل کے ناظرین ہمارے ساتھ جو اس سلسلے میں شامل ہیں، اگر آپ کے ساتھ یا آپ کے جاننے والوں میں سے کسی کے ساتھ اس طرح کا مسئلہ ہے، یا آپ کے گھر میں کسی فرد کے ساتھ اس طرح کا مسئلہ ہے کہ کام کرنے کا دل نہیں کرتا، یا کام میں دل نہ کرتا ہو، دل نہ لگتا ہو، یا جاب کے لیے جانے کا دل نہ کرتا ہو، سستی آتی ہو، تو یہ وظیفہ آپ سماعت فرما لیجئے، تحریر بھی فرما لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بحولی وقوتی لا الہ الا اللہ المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔
دوبارہ سماعت فرما لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بحول و قوتی لا الہ الا اللہ المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ ایک بار پھر سماعت فرما لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بحول و قوتی لا الہ الا اللہ المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ یہ وظیفہ روزانہ آپ 100 مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کا کام میں دل لگنا شروع ہو جائے گا۔ اور اس وظیفے کے اول و آخر 3 بار درود پاک بھی آپ پڑھیے۔ اور ساتھ ساتھ میرا آپ کو مدنی مشورہ یہ ہے کہ آپ دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنت و برا اجتماع ہر جمعرات کو ہوتا ہے، تو آپ اپنے شہر میں ہونے والے دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت و برا اجتماع میں شرکت کیجیے۔ اجتماع میں شرکت کر کے آپ دعا میں بھی شامل ہوئیے، الحمدللہ عز و جل دعائیں بھی ہوتی ہیں، اور نہ جانے کس کی دعا کے صدقے، کس کی آمین کے صدقے ہم پر بھی کرم ہو جائے، ہمارا بیڑا پار ہو جائے، ہمارے مسائل حل ہو جائیں۔ ہم نیک نہ صحیح لیکن ہم نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں تاکہ ان کی ہمیں برکتیں نصیب ہوں۔ اب دیکھیں انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے مسائل بھی حل ہوتے چلے جائیں گے۔ اور جو وظیفہ آپ کو بتایا گیا کام میں دل لگنے کے حوالے سے، یہ وظیفہ بھی آپ پڑھیں، اور ساتھ ساتھ تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کیجیے۔ الحمدللہ عز و جل اس طرح کے تعویذات بھی دیے جاتے ہیں، تعویذات عطاریہ کے بستوں پر ملتے ہیں کہ اگر کام میں دل نہیں لگ رہا یا کام کے حوالے سے کسی بھی پریشانی کا شکار ہیں، تو آپ تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ کر کے فی سبیل اللہ تعویذات حاصل کر سکتے ہیں۔ اور جیسے ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کرنے کا میں نے آپ کو عرض کیا، اب ہفتہ وار اجتماع میں شرکت بھی کیجیے۔ اجتماع کے اختتام پر بھی الحمدللہ عز و جل تعویذات عطاریہ کے بستے لگتے ہیں، تو آپ تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ کریں، انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے مسئلہ حل ہو جائے گا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت ماشاءاللہ عز و جل مدنی چینل کی اسکرین پر ہم زیارت کر رہے ہیں، ملاقات کا سلسلہ جاری ہے، اور اس وقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ عاشقان رسول پر ماشاءاللہ عز و جل بڑی شفقت فرما رہے ہیں، اور تحائف بھی ماشاءاللہ عز و جل عطا فرما رہے ہیں، اور بڑی حوصلہ افزائیاں بھی ماشاءاللہ عز و جل چل رہی ہیں۔ دیکھ رہے ہیں مناظر آپ اس وقت، اور کثیر عاشقان رسول عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں الحمدللہ عز و جل موجود ہیں۔ اللہ پاک امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ پر اپنی کروڑ رحمتوں برکتوں کا نزول فرمائے، ان کے صدقے ہم سب کو دین و دنیا کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ آئیے مزید کچھ کالز آپ کے ہم سلسلے میں شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں۔ کالز چلا دیجیے۔ جی میرا نام اذان ہے، میرا پڑھائی میں دل نہیں صحیح لگتا، بس جتنا میں چاہتا ہوں کہ میں پڑھوں تو اتنا میرا پڑھائی میں دل نہیں لگتا۔ میں چاہتا ہوں کہ میں نے آج یہ کام کرنا، وہ مجھ سے اس دن ہوتا ہی نہیں ہے۔ پڑھائی میں دل نہیں لگتا، اور جو کام آپ کرنا چاہتے ہیں وہ کام نہیں ہوتا، اللہ پاک آسانی فرمائے۔ 2 روحانی علاج میں آپ کو عرض کرتا ہوں، ایک تو پڑھائی میں دل لگنے کے حوالے سے، اور دوسرا کام ہمارے تمام جائز کام پورے ہو جائیں۔ دیکھیں پڑھائی میں دل لگنے کے حوالے سے جہاں تک تعلق ہے، کوشش بھی کرنی ہے، اور ہم نے عملی طور پر اس حوالے سے مزید کوشش کرنی ہے نا، اور محنت بھی کرنی ہے۔ اور وظیفہ اس حوالے سے سماعت فرما لیجیے، روزانہ آپ نے 5 وقت 5 ٹائم یہ وظیفہ آپ نے 101 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اللہ پاک کا یہ صفات انعام، یا اللہ یا رحمان، یا اللہ یا رحمان 101 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ پئیں، انشاءاللہ عز و جل پڑھائی میں دل لگنا شروع ہو جائے گا۔ تو ہر نماز کے بعد ایک دفعہ یہ عمل کر لیں آپ، جیسے فجر کی نماز کے بعد 101 مرتبہ یا اللہ یا رحمان، یا اللہ یا رحمان، یا اللہ یا رحمان 101 مرتبہ آپ پڑھیں، اول و آخری درود شریف کے ساتھ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ پی لیں۔ اسی طرح ظہر کی نماز کے بعد 101 مرتبہ پڑھ لیں، پھر عصر کی نماز کے بعد 101 مرتبہ پڑھ لیں، پھر مغرب کی نماز کے بعد، پھر عشاء کی نماز کے بعد، اس طرح آپ 101 مرتبہ پڑھیں، تو یوں 5 وقت ہو جائے گا یہ عمل۔ تو آپ یہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پئیں گے، انشاءاللہ عز و جل پڑھائی میں دل لگنا شروع ہو جائے گا۔ اچھا، اسی طرح جو والدین جو سرپرست ہمارے ساتھ اس سلسلے میں شامل ہیں، اگر آپ کے بچوں کے ساتھ بھی اس طرح کا مسئلہ ہے، ہوتا ہے بعض اوقات کہ بچوں کا بھی پڑھائی میں دل نہیں لگتا، بچے بعض اوقات پڑھائی پہ توجہ نہیں دیتے، تو آپ یہ وظیفہ خود پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ اپنے بچوں کو پلا دیجئے، بچوں کا بھی انشاءاللہ عز و جل پڑھائی میں دل لگنا
شروع ہو جائے گا۔ اچھا، دوسرا جو آپ کا مسئلہ تھا کہ کام پورے نہیں ہوتے، تو اس حوالے سے بھی آپ وظیفہ سماعت فرما لیجیے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ روزانہ 100 مرتبہ یا مؤخرو روزانہ 100 مرتبہ آپ یہ وظیفہ پڑھا کریں اول و آخری درود شریف کے ساتھ۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کے تمام جائز کام پورے ہو جائیں گے، انشاءاللہ عز و جل تمام جائز کام پورے ہوں گے، اور اللہ پاک کی رحمت سے آپ کے وہ تمام جائز کام پائے تکمیل تک بھی پہنچ جائیں گے۔ تو ہمارے وہ مدنی چینل کے ناظرین کے جن کو یہ شکایت رہتی ہے کہ میرا کوئی کام پورا نہیں ہوتا، یا جس کام میں میں ہاتھ ڈالتا ہوں، جو کام شروع کرتا ہوں وہ ادھورا رہ جاتا ہے، پائے تکمیل تک نہیں پہنچ پاتا، تو آپ بھی اس وظیفے پر عمل کر سکتے ہیں۔ روزانہ 100 مرتبہ یا مؤخر آپ پڑھیں، اول و آخر درود پاک بھی پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل تمام جائز کام پورے ہو جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اور ساتھ ساتھ دیکھیں، اولین ترجیح ہماری یہی ہونی چاہیے کہ نمازوں کی پابندی ہو، فرائض کی پابندی ہو، کیونکہ انسان کے لیے سب سے بڑا وظیفہ فرائض کی پابندی ہے۔ ہاں، تو نمازوں کی پابندی ہو، ساتھ ساتھ ان روحانی علاج پر بھی عمل ہوتا رہے، اور ہم اللہ پاک کی بارگاہ میں دعائیں بھی کرتے رہیں، صلاۃ الحاجات بھی ادا کرتے رہیں۔ آپ دیکھیں انشاءاللہ عز و جل کیسے ہمارے مسائل حل ہوتے چلے جاتے ہیں، اور کیسے ماشاءاللہ عز و جل اسباب بنتے چلے جائیں گے، غیبی طور پر الحمدللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے ہماری مدد ہوتی رہے گی۔ تو نمازوں کی پابندی بھی ہو، ساتھ ساتھ ان روحانی علاج پر عمل ہو، انشاءاللہ عز و جل خوب ہمیں برکتیں نصیب ہوں گی۔ آئیے مزید کچھ کالز آپ کے سلسلے میں شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں۔ جی کال چلا دیجیے گا۔ میرا نام کاشف ہے۔ 1.5-2 سال سے میرا کام کاج بالکل بند ہوا ہے۔ منڈی میں بھی جا رہا ہوں، بہت صبح جاتا ہوں، گاڑی بھی ایک میں نے رکھی ہے، مگر میں کام نہیں ہے، بہت پریشان ہوں۔ تقریباً 1.5 سے 2 سال ہو گئے ہیں۔ 1.5 سے 2 سال ہو گئے اور کام آپ کا نہیں چل رہا۔ اللہ پاک آسانی فرمائے، ایک عمل آپ سماعت فرمائیں۔ آپ کو چاہیے کہ آپ ایک سادہ کاغذ لے لیں، اس طرح کا ایک سادہ کاغذ آپ لیں، اور یہ سادے سے کاغذ پر 35 بار 35 ٹائمز 35 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ لکھیں۔ اچھا، لکھنے کا بھی مخصوص طریقہ ہے، اس طریقہ کار کے مطابق آپ نے لکھنا ہے کہ عربی رسم الخط ہو، یعنی ایک ہوتا ہے اردو رسم الخط، ایک ہوتا ہے عربی رسم الخط، یعنی ایک ہوتا ہے اردو انداز، ایک عربی انداز ہوتا ہے۔ تو آپ لکھیں عربی انداز، جیسے قرآن پاک کا انداز ہے نا، قرآن آیات جس انداز میں لکھی ہوئی ہوتی ہیں، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا ہے، اور اس انداز سے اس طرح لکھنا ہے کہ اس میں جو دائرے والے حروف ہیں وہ دائرے کھلے ہوئے ہوں، جیسے اس میں جلالت لفظ اللہ جو ہا ہے اس میں اس کا دائرہ کھلا ہوا ہونا چاہیے، الرحمن میں جو میم ہے اس کا دائرہ کھلا ہوا ہو، الرحیم میں جو میم ہے اس کا دائرہ کھلا ہو، اور کوشش کریں کہ لکھیں باوضو۔ تو ان احتیاطوں کے پیش نظر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کسی سادے کاغذ پر 35 بار لکھ کر آپ اپنے کاروبار کی جگہ پر لٹکا دیں۔ اگر آپ کی منڈی میں جیسے جو بھی آپ کے کام کاج کی جگہ ہے، دکان ہے، آپ کی گودام ہے، یا آپ کا آفس ہے، تو اپنے کاروبار کی جگہ پر آپ 35 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر آپ اس کی پلاسٹک کوٹنگ کروا کے آپ لٹکا دیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل شیطان کا گزر بھی نہیں ہوگا، اور آپ کا کاروبار خوب چمکے گا۔ اور جیسے آپ نے بتایا کہ آپ نے ماشاءاللہ عز و جل گاڑی بھی لی ہے، تو آپ اپنی گاڑی میں بھی لگا سکتے ہیں، گاڑی میں لٹکا لیجئے پلاسٹک کوٹنگ کروا کے، انشاءاللہ عز و جل شیطان کا گزر بھی نہیں ہوگا، آپ کا کاروبار بھی چمکے گا، اور آپ کی گاڑیوں کی حفاظت بھی ہوتی رہے گی۔ اور ساتھ ساتھ دیکھیں، میرا آپ کو مدنی مشورہ ہے کہ ہم اگر تو زکوٰۃ فرض ہو چکی ہے تو ہم اپنی مکمل زکوٰۃ بھی ادا کریں، اور صدقہ وقتاً فوقتاً صدقہ بھی نکالتے رہیں، اپنے گھر بار کا، مال کا، جان کا، اولاد کا، ہم اپنا صدقہ نکالتے رہیں، کہ صدقہ یہ مال میں برکت پیدا کرتا ہے، مال میں اضافہ ہوتا ہے، مال ہلاک ہونے سے محفوظ رہتا ہے، چوری سے، ڈکیتی سے، مال ضائع ہو جانے سے، مال خراب ہونے سے الحمدللہ عز و جل محفوظ بھی رہتا ہے، اور رزق میں برکت بھی رہتی ہے۔ آپ بھی کوشش کیجئے، نیت فرمائیے، اور دیگر جو مدنی چینل کے ناظرین ہمارے ساتھ اس سلسلے میں شامل ہیں، کوشش کریں کہ اپنی آمدنی کا کچھ نہ کچھ حصہ ہم راہ خدا عز و جل میں صرف کریں۔ پتہ ہے جیسے آمدنی ہمارے ہاتھ میں آئی، سیلری ہماری تنخواہ ہمارے ہاتھ میں آئی، تو سب سے پہلے کوشش کریں کہ اللہ عز و جل کی راہ میں حسب توفیق، ضروری نہیں ہے کہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں روپے ہم دیں،
تبھی قبول ہوں گے۔ صدق دل کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ 1 روپیہ بھی اللہ عز و جل کی راہ میں خرچ کر دیا، اللہ پاک کی بارگاہ میں قبول ہو گیا، الحمدللہ عز و جل برکتیں نصیب ہوں گی۔ تو آمدنی کا جو بھی حصہ ہے اس میں سے کچھ نہ کچھ اللہ پاک کی راہ میں ہم دیں، اور دینا بھی چاہیے انشاءاللہ عز و جل۔ دیکھیں آپ کی آمدنی میں بھی برکت رہے گی، رزق میں برکت رہے گی، اور الحمدللہ عز و جل ایک ذہنی اور قلبی طور پر ایک اطمینان بھی رہے گا، سکون بھی رہے گا اللہ پاک کی رحمت سے۔ باقی مدنی قافلوں میں بھی سفر کرنے کی آپ نیت فرمائیے، مختلف شہروں میں، مختلف ممالک میں الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے تحت کثیر عاشقان رسول مدنی قافلوں میں سفر کرتے ہیں۔ اس وقت آپ مدنی چینل کی اسکرین پر عاشقان رسول کی امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ سے ملاقات کے مناظر بھی دیکھ رہے ہیں۔ کثیر عاشقان رسول اس وقت موجود ہیں، اور یہ ماشاءاللہ عز و جل کل مدنی قافلے میں ان کے 1 ماہ کے لیے سفر پر روانگی بھی ہے۔ راہ خدا عز و جل میں یہ سفر کریں گے، اور ہم بھی کوشش کریں، ذہن بنائیں اپنا، الحمدللہ عز و جل بڑے اس کی برکتیں نصیب ہوتی ہیں، مسائل حل ہو جاتے ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور اللہ پاک کی رحمت سے غیبی طور پہ مدد حاصل ہوتی رہتی ہے۔ تو آپ بھی کوشش کریں انشاءاللہ عز و جل، دنیا اور آخرت میں اس کی ڈھیروں برکتیں حاصل ہوں گی انشاءاللہ عز و جل۔ مزید کال چلا دیجیے۔ پیارا اسلامی بھائی، میں محمد حسنین ڈی جی خان سے بات کر رہا ہوں۔ میری تقریباً 5 سال شادی کو ہو گئے ہیں، مجھے اولاد نہیں ہوئی، اور اس کا علاج بھی بتا دیں۔ آج انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتاتے ہیں، آپ کے لیے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد نصیب فرمائے۔ صبر بھی کریں ہم، اللہ پاک کی رضا پر راضی رہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ اولاد دے کر بھی آزماتا ہے، اولاد لے کر بھی آزماتا ہے، کسی کو نہ دے کر بھی آزماتا ہے۔ تو یہ آزمائشوں کے معاملات آتے رہتے ہیں۔ آپ ہمت رکھیں، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے رہیں۔ وظیفہ اس حوالے سے سماعت فرما لیجیے کہ دعائے ابراہیم یہ آپ پڑھا کریں۔ دعا ابراہیم کون سی ہے؟ جو نماز سے پڑھتے ہیں نا، رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ دعائے ابراہیم ہے۔ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آپ نے یہ دعائے ابراہیم پڑھنا ہے، آپ نے بھی اور آپ کے گھر والوں نے بھی یہ دعائے ابراہیم پڑھیں ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ۔ اللہ پاک کی رحمت سے اولاد کی نعمت نصیب ہوگی۔ یہ قرآنی دعا ہے، قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی آپ کی مقبول ترین دعا ہے۔ تو یہ دعا آپ بھی پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل اولاد کی نعمت نصیب ہوگی۔ باقی میرا آپ کو مدنی مشورہ ہے کہ آپ تعویذات اطہاریہ کے بستے سے ضرور رابطہ کریں۔ الحمدللہ عز و جل ایسے امیر السنت دامت برکاتہم العالیہ کی تعویذات ہیں کہ ایک اسلامی بھائی آئے تعویذات اطہاریہ کے بستے پر، ایک مدنی بہار میں آپ کو سناتا ہوں۔ تعویذات اطہاریہ کے بستے پر آئے، انہوں نے بتایا کہ شادی کو 16 سال ہو چکے ہیں، اولاد کی نعمت سے محروم ہیں۔ شادی کو کتنا عرصہ ہو گیا؟ 16 سال 16 سال شادی کو ہو چکے تھے، اولاد کی نعمت سے محروم تھے۔ تعویذات اطہاریہ کے بستے پر آئے، تعویذات اطہاریہ استعمال کیے۔ چند دنوں کے بعد آ کر ماشاءاللہ عز و جل انہوں نے خوشخبری سنائی کہ الحمدللہ عز و جل کرم ہو گیا، اللہ پاک کی رحمت سے خوشخبری ملی انہیں، ان کا مسئلہ حل ہو گیا، اور 16 سال کے بعد ان کے ہاں اولاد کی نعمت ہوئی، اولاد کی نعمت نصیب ہوئی انہیں۔ تو بات ہوتی ہے مدنی چینل کے ناظرین اعتقاد کی۔ جی ہاں، اعتقاد مضبوط ہونا چاہیے، یقین کامل ہونا چاہیے، تو الحمدللہ عز و جل برکتیں ملتی ہیں، مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ دنیا بھی تو فیس پا رہی ہے نا، ان کے بھی تو مسائل حل ہو رہے ہیں۔ مجھے جو فائدہ نہیں ہو پا رہا، آخر وجہ کیا ہے؟ میں غور تو کروں، غور بھی کرنا چاہیے، کہیں مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہو رہی۔ بعض اوقات جو فوائد ہمیں نظر نہیں آتے اور یا ہمارا مسئلہ حل نہیں ہو پاتا، کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کمی باقی رہ رہی ہوتی ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، کچھ نہ کچھ کمی رہتی ہے، یا تو پڑھنے میں کچھ کمی رہ جاتی ہے، عمل کرنے میں کچھ کمی رہ جاتی ہے، جس انداز سے پڑھنا چاہیے اس انداز میں کچھ کمی رہ جاتی ہے، کہیں نہ کہیں باقی رہتی ضرور ہے۔ پھر ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ہمارے اندر استقامت نہیں ہے، یہ وجہ بھی ہے فائدہ نہ ہونے کی۔ ہم مستقل مزاجی کے ساتھ اس وظیفے کو پڑھتے نہیں ہیں، اس پر عمل کرتے نہیں ہیں، جس کی وجہ سے فوائد حاصل نہیں ہو پاتے۔ تو مستقل مزاجی کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ، مضبوط اعتقاد کے ساتھ ہم اس وظیفے پر عمل کریں، اس روحانی علاج پر عمل کریں۔ آپ دیکھیں انشاءاللہ عز و جل مسئلہ حل ہو جائے گا اللہ پاک کی رحمت سے۔
ہم اپنا یہ ذہن بنائیں کہ جو وظیفہ میں پڑھ رہا ہوں، جس روحانی علاج پر عمل کر رہا ہوں، اللہ پاک کی رحمت سے فائدہ ہوگا ہی ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ اعتقاد مضبوط ہونا چاہیے۔ پھر بھی اگر فائدہ نہ ہو تو اللہ تبارک و تعالی کی رحمت پر، اس کی حکمت پر نظر ہونی چاہیے۔ پھر بھی ہم اللہ پاک کی رضا پر راضی رہیں کہ اس میں ہو سکتا ہے ہمارے لیے بہتری ہو، اس میں ہو سکتا ہے ہمارے لیے بہتری ہو۔ کیا اللہ تعالیٰ کی اس میں حکمت پوشیدہ ہے؟ آپ اور ہم نہیں جانتے۔ ہم بس مستقل مزاجی کے ساتھ اپنے کام کیے جائیں، وظائف پڑھتے چلے جائیں، دعائیں کرتے چلے جائیں، انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے کرم ہوتا جائے گا اور مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ آئیے مزید آپ کے قولز ہم سلسلے میں شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں۔ قولز چلا دیجیے۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی میں کوئی چیز پڑھتا ہوں یا جو چیز بھی رکھتا ہوں نا، اس کے دوران مجھے فوراً ہی بھول جاتے ہیں، مجھے یادداشت کی بہت زیادہ کمزوری ہے۔ جی سر، مجھے اس کے لیے کوئی اچھا سا وظیفہ بتا دیجیے۔ حافظہ کمزور ہے تو حافظہ مضبوط ہو جائے، اس کے لیے آپ کو چاہیے کہ ہر نماز کے بعد اپنا سیدھا ہاتھ سر پر رکھ کر اول و آخر درود شریف کے ساتھ 11 مرتبہ یا قویو یا قویو یا قویو یا قویو یہ آپ پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل حافظہ مضبوط ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ مزید قول چلا دیجیے گا۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ مجھے غصہ بہت زیادہ آتا ہے اور غصے میں انتہائی بد کلامی کے الفاظ بھی نکل جاتے ہیں۔ برائے مہربانی مجھے کوئی روحانی علاج بتا دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی آپ کثرت کے ساتھ پڑھا کریں، اور جب بھی غصہ آئے تو کوشش کریں کہ وضو بنا لیں آپ، اور اگر کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، پھر بھی غصہ نہ جائے تو لیٹ جائیں، پھر بھی نہ جائے تو زمین سے چمٹ جائیں، اور انشاءاللہ عز و جل غصہ چلا جائے گا۔ غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور کوشش کریں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھا کریں، انشاءاللہ عز و جل غصہ چلا جائے گا، اور ہر وقت باوضو رہنے کی عادت بنائیں، انشاءاللہ عز و جل فوائد حاصل ہوں گے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے اس سلسلے روحانی علاج اور استخارہ کا وقت بھی ختم ہوا چاہتا ہے۔ ملاقات کے مناظر بھی ہم دیکھ رہے تھے۔ سیدی شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ سے کثیر عاشقان رسول الحمدللہ عز و جل ملاقات کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ یہ مناظر بھی ہم نے دیکھے، ساتھ ساتھ سلسلہ اور روحانی علاج اور استخارہ بھی جاری تھا۔ جن اسلامی بھائیوں کی قول سلسلے میں شامل نہیں کی گئی تو ہاتھوں ہاتھ استخارے کے لیے آپ اس نمبر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ نمبر میں آپ کے سامنے بیان بھی کر دیتا ہوں، 0213485811۔ یہ روزانہ 20 گھنٹے اس نمبر پر ہاتھوں ہاتھ استخارہ کیا جاتا ہے۔ نمبر آپ کے سامنے ہے، اور نمبر تو یہ ایک ہے، لیکن یہ ایک نمبر مزید 16 لائنوں پر جم کرتا ہے، تو آپ اس نمبر پر بھی رابطہ کر کے ہاتھوں ہاتھ استخارے کروا سکتے ہیں۔ صبح 9 بجے سے لے کر اگلے دن صبح 5 بجے تک ہاتھوں ہاتھ اس نمبر پر استخارہ کیا جاتا ہے۔ اور آخر میں ایڈریس بھی سماعت فرما لیجیے مدنی چینل کے ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں گھر بیٹھے تعویذاتی عطاریہ حاصل ہو جائیں، گھر بیٹھے ہمیں روحانی علاج مل جائیں، اور اگر آپ کے علاقے میں تعویذاتی عطاریہ کے بستے نہیں ہیں، یا ایسا کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ آپ جا کر تعویذاتی عطاریہ کے بستے سے حاصل کر سکیں تعویذات، تو آپ گھر بیٹھے اگر تعویذاتی عطاریہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس ایڈریس پر اپنے مسائل لکھ کر آپ روانہ کر دیجئے۔ سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ عالمی مدنی مرکز فیضانی مدینہ پرانی سبزی منڈی باب المدینہ کراچی، اس ایڈریس پر آپ اپنے مسائل لکھ کر مکتوب روانہ کر دیجئے، اور اپنا مکمل پوسٹل ایڈریس بھی لازمی لکھیے گا تاکہ مجلس مکتوبات و تعویذات عطاریہ آپ کے پوسٹل ایڈریس پر تعویذات عطاریہ اوراد عطاریہ یہ روانہ کر دیں، اور گھر بیٹھے آپ کو بآسانی تعویذات عطاریہ حاصل ہو جائیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک کی بارگاہ میں، اللہ پاک اپنی بارگاہ میں ہماری اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے تمام دکھ درد دور کرے، بیماریوں سے، تنگ دستیوں سے، گھریلو ناچاکیوں سے نجات بخشے۔ یا ارحم الراحمین، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، قرض داروں کو بارے قرض سے خلاصی عطا فرما، تنگ دستوں کو فراخ دستی
روزی عطا فرما، بے روزگاروں کو حلال و آسان روزگار بقدر کفایت عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما یا ارحم الراحمین۔ جن اسلامی بھائیوں نے اپنے مسائل بیان کیے، اپنی پریشانیوں کا اظہار کیا، خاک مدینہ کے صدقے ان کی بیماریاں، قرض داریاں، گھریلو ناچاقیاں، تنگ دستیاں، بے روزگاریاں، ناجائز مقدمے بازیاں دور فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی، آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔